کہ نماز کی حالت میں بہتر یہ ہے کہ پوری سورت پڑھی جائے۔ اب پوری سورت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری سورہ رحمان پڑھنی شروع کر دی یا سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی، ہے نہیں، لوگ تو اکتا جائیں گے بلکہ نیچے کو ٹپک جائیں گے، سمجھ گئے؟ یہ مطلب نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی اگر صورتیں ہیں تو بہتر بات یہ ہے کہ پوری صورت پڑھ دی جائے، سمجھ گئے؟ یہ بہتر ہے، بہتر۔ اور اگر کوئی جز بیچ میں سے اگر پڑھ رہا ہے، صورت کے درمیان سے اگر پڑھ رہا ہے تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ مضمون آیات کی تکمیل کی رعایت ہو جائے۔ آیات کا جو مضمون جہاں پر جا کر ختم ہو رہا ہے، آیات کا مضمون مکمل ہو رہا ہے، اس کی تکمیل کی رعایت ہو جائے۔ اور اس چیز کو کون پہچانے گا؟ اس چیز کو وہی پہچانے گا جو صاحب علم ہوگا۔ ارے جو قرآنی آیات کے مضمون سے واقف ہوگا، ترجمے سے واقف ہوگا، وہی تو پہچانے گا۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ امامت کا حق بھی عالم ہی کا ہے، سمجھے آپ؟ وہ قرآن کے ترجمے کو بھی پہچانے گا اور آیات کے مضمون کو پہچانے گا، موٹے موٹے مسائل کو بھی جانے گا اور لوگوں کی صحیح طریقے سے اصلاح کرنے کی کوشش بھی کرے گا۔ اور جیسا کہ اللہ پاک نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے جو ڈرتے ہیں خاص طور سے وہ مقدس جو جماعت ہے وہ علماء کی ہی جماعت ہے، لہٰذا اس کے اندر خشیت بھی پائی جائے گی اور پھر خلوص و محبت کے ساتھ وہ دین کا کام کرنے کی کوشش بھی کرے گا، قرآن کو بھی صحیح پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ امامت کا حق جو ہے وہ عالم ہی کا ہے، ایسا نہیں کہ غیر عالم امامت کر ہی نہیں سکتا ہے، ناجائز ہو، سمجھے آپ؟ اگر غیر عالم غلط سلط قرآن کو پڑھے گا تو اس کو جو ہے امامت بھی نہیں کر سکتا، وہ امامت بھی نہیں کر سکتا۔ بلکہ آج کے دور میں ایسا ہو رہا ہے کہ بہت سی جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ نماز میں قرآن عظیم اس انداز سے پڑھتے ہیں لہن جلی کے ساتھ، سمجھے؟ لہن جلی کرتے ہیں، بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، جس سے نماز مکروہ تحریمی اور واجب الاعادہ ہوتی ہے اور انہیں اس چیز کا احساس بھی نہیں۔ ایک صاحب اور اکثر بہت سی مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو جب باہر کہیں جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنی نمازوں کو دوبارہ پڑھنی پڑتی ہیں، سمجھے؟ ایک صاحب سے ہم کہنے لگے کہ بھئی حضرت، اور یہ باتیں خاص طور سے کان ہی میں کہی جاتی ہیں امام صاحب کے، کہیں برا نہ مان جائیں، لیکن آج کا دور ایسا چل رہا ہے کہ کان میں کہنے کو بھی برا مان لیا، کان میں کہنے کو بھی برا مان رہا ہے، سمجھ گئے آپ؟ مگر یہ ہے کہ حق بات کہہ دینا چاہیے، اس لیے کہ فرمایا الساکت عن الحق شیطان اخرس، حق کو چھپانے والا گنگا شیطان ہے۔ تو عالم بننے کے باوجود بھی پھر وہ گنگا شیطان بنے تو اس کے عالم بننے سے فائدہ کیا ہوا؟ تو اس لیے جہاں تک ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں بتا دیتے ہیں کہ ایسا ایسا آپ نے یہ غلط پڑھا، یہ غلط پڑھا، یہ غلط پڑھا، یہاں مکروہ، یہاں جو ہے لہن جلی پڑھا آپ نے، اور اس سے جو ہے نماز نہیں ہوگی، سمجھے آپ؟ اسی طریقے سے ایک صاحب سے ہم نے کہا، کرناٹک کی سرزمین پر ہم نے کہا کہ آپ نے کئی لہن جلی کیے ہیں اور سورہ فاتحہ کے اندر کئی جگہ لہن جلی پڑھا ہے آپ نے، تو کہنے لگے حضرت آپ کو پتہ نہیں ہے میں 9 سال سے امامت کر رہا ہوں اور یہاں بڑے بڑے علماء بھی آئے اور 9 سال سے میں امامت کر رہا ہوں۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ 9 سال جو ہے آپ اپنی تعریف میں کہہ رہے ہیں کہ 9 سال، سمجھے؟ 9 سال سے جو آپ امامت فرما رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے حضرت؟ اس میں آپ کی تعریف نہیں ہے، بلکہ 9 سال کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 9 سال سے لوگوں کی نمازیں برباد کر رہے ہیں، لوگوں کی نمازیں برباد کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو احساس تک نہیں، قرآن پاک کو غلط سلط پڑھتے ہیں، ایسے ہی تقریروں میں پتہ نہیں کچھ سے کچھ جو ہے کہتے رہتے ہیں۔ اس لیے وہی روایتیں بیان کرنی چاہیے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو، اور ہمارے فقہاء کرام
فرماتے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ امامت کا جو حق ہے وہ عالم ہی کا ہے، تقریر کا جو حق ہے وہ عالم ہی کا ہے۔ لہٰذا مسئلہ آپ کی سمجھ میں آیا کہ سورت جو ہے وہ مکمل پڑھی جائے، چھوٹی سورت ہو، اور بیچ میں سے اگر پڑھ رہا ہے تو پھر یہ اس کی رعایت کرنا چاہیے کہ آیات قرآنیہ کا جو مضمون ہے وہ مکمل ہو جائے، اس کی تکمیل کی رعایت کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔